سلسلے میں خواجہ فرید کالج گریجویٹ کالج جو ہے جس سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی ان کی انتظامیہ کا کیا رول ہے کہ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب ہم ان کے پاس اپنے مسائل لے کر گئے تو انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم نے سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلائی بائیکاٹ آئی او بی جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. بجائے اس کے کہ کالج ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا وہ اپنے بچوں کے مفادات کا تحفظ کرتا. کالج انتظامیہ یونیورسٹی کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. کالج کل بھی اسلامیہ یونیورسٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہا تھا، وہ آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیا ہے. دے ڈونٹ کیئر. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں. بجائے تعاون کے کیا کرتے ہیں، ہم سے پہلے ہمارے سینئرز گزرے ہیں، انہوں نے پریس کلب کے باہر اسٹرائک کی تھی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا، جب وہ بچے اسٹرائک کر کے اگلے دن واپس آئے کالج تو ہمارے ایچ او ڈی ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اس بچے کو خواجہ فرید ہال اسٹیج پر بلا کر وہاں کوئی 400-500 اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے سامنے انہوں نے تھپڑ مارے. ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تم اسٹرائک کرو. مطلب وہ اپنا حق نہ لے، وہ حق نہ لے، وہ اپنے حق کی بات ہی نہ کرے. کیوں کریں آپ بات. انہوں نے اس بچے کو اسٹیج پر بلا کر فزیکلی ٹھیک ہے اس کو ٹارچر کیا، اس کو تھپڑ مارے ہیں. جوان مان بچہ، اس کے منہ پر داڑھی، اسے وہ برداشت نہیں، وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد پھر ہمارا ایک سینئر آیا ریس نوید چاچڑ اس کا نام ہے، اس نے بھی بہت بیچارے نے ادھر ادھر اسٹرائکس کی اور جتنا وہ کر سکتا تھا کیا. پھر اس کو انہوں نے اپنے دفتر بلوا کر دھمکیاں، وہ ڈرانا دھمکانا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم تمہارے سیشنل کارڈ. سیشنل جو ہے نا سیمسٹر سسٹم کی سب سے بڑا بگاڑ سیمسٹر سسٹم کا سیشنل مارکس. اگر آپ سیمسٹر سسٹم کروانا چاہتے ہیں پاکستان، اول تو یہ ناکام ہے، یہ بات میری مان لیں آپ. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اور ویسے بھی اسلامی یونیورسٹی کی جتنی بھی ہے اس کے خلاف کمپین چل رہی ہے تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیمسٹر سسٹم بالکل فیل ہو گیا. اور اس میں انتظامیہ خصوصاً اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ کنٹرولر امتحانات ذمہ دار ہیں بالکل کہ اگر انہیں یہ اس کا تجربہ نہیں تھا تو اس پروجیکٹ پر کام ہی نہیں کرنا چاہیے. اسے تجرباتی بیس پر آپ ایسی کالجز پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں جہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ باہر کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہیں رہ کر پڑھنے پر. بچیاں ہیں کہ دور سے آئی ہیں، ان کا مستقبل انہوں نے تباہ کر دیا. ایک سیمسٹر ہے وہ آپ کو 3 سال میں جا کے اس کا وہ امتحان ہو رہا ہے. آپ نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ آپ کا ایک سیشن اپریل میں ختم ہوا اور جون میں 1.5 ماہ کے بعد آپ کا ایک اور سیمسٹر ختم ہو چکا تھا. یہ کیسے 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے اندر پورا سیمسٹر کیسے ختم ہو؟ یہ بہت اچھا سوال کیا فیاض بھائی آپ نے. دیکھیں سیمسٹر سسٹم جو دورانی ہے سیمسٹر سسٹم کا وہ ہے 6 ماہ، یعنی کہ 6 ماہ میں آپ نے بچوں سے مڈس بھی لینے ہیں، آپ نے بچوں کی کوئز بھی لینی ہے، پریزنٹیشن بھی لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اسائنمنٹس بھی بنوانی ہے. اس کے بعد جا کر بچوں کے فائنلز ہوں گے. ٹھیک ہے 6 ماہ کا سیمسٹر ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اپریل 2025 میں ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کے فائنلز ہوئے، جون 2025 میں ہمارا تھرڈ سیمسٹر سم اپ ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں، ایک سیمسٹر جس کا دورانیہ 6 ماہ ہے وہ 1.25 مہینے سے بھی کم میں، یعنی کہ 4 اپریل 2025 کو ہمارا لاسٹ فائنل کا پیپر تھا سیکنڈ سیمسٹر کا. جون 2025 میں ہمارا تھرڈ سیمسٹر انہوں نے سمیٹ دیا. مطلب 1.25 مہینے کے اندر انہوں نے 1.25 مہینے کے اندر ان کے اندر تمام تعلیمی جو نصاب وہ فیڈ کر دیے اور اب وہ فائنل ایگزام کے لیے تیار ہو جائے. ایسا ہی کچھ ہوا ہے نا. ایک اہم کوشچن ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ 1.25 مہینے کے اندر انہوں نے ایک پورا سیمسٹر ختم کر دیا. مطلب 6 ماہ کا سیمسٹر ہوتا ہے اور کالج انتظامیہ نے وہ پورے 6 ماہ کا سیمسٹر سم اپ کرتے ہوئے 1.25 مہینے کے اندر، میکسیمم 1.25 مہینہ ہو جائے گا یا 1.5 ماہ لگا لیں، اس 1.5 ماہ یا 1.25 مہینے کے اندر پورا نصاب ان کو پڑھا کے ایک سائڈ پر ہو. اب یہ کون سا جادو انہوں نے سیکھا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح یہ 1.25 مہینے کا پورا کورس پڑھوا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے عزیر صاحب آپ بتائیے گا. جی اس حوالے سے ہم خود بھی سکتے میں ہیں کہ 6 ماہ کا سیمسٹر انہوں نے کیسے 1.25 ماہ کے اندر کمپلیٹ کروا دیا. تو یہی بات ہماری جب میٹنگ ہوئی کالج میں، وہاں بھی میں نے یہ مدعا رکھا تھا کہ جب آپ 6 ماہ کا سیمسٹر ہمیں 1 یا 1.5 ماہ میں کروا کر گھر بٹھا دیں گے اور ہمیں پیپرز کے لیے 4 ماہ مسلسل انتظار کرنا پڑے گا تو ہم شور نہیں ڈالیں گے تو اور کیا کریں گے. بچے نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگر آپ ان
बच्चों का ज़हनी मुआयना करवाएं, साइको एनालिसिस करवाएं, आपको समझ आएगी कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है। आप ये यहाँ अगर हम बात करें ना, आप ये हमारी आप बरसरे रोज़गार हैं, आप बरसरे रोज़गार हैं, मैं बरसरे रोज़गार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अक्सरियत उनकी वो है जो वालिदैन के पैसों पर पढ़ रहे हैं, और वालिदैन भी वो है। रहीम खान का आपको पता है मुतवस्सित तबका है, इतने कोई लैंडलॉर्ड तो लोग हैं नहीं यहाँ क्या पे। व्यूज हैं? तो वालिदैन के ये व्यूज़ हैं कि वालिदैन इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। वो अपने जो नरीना औलाद को पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं साथ पर कि ये पढ़ लिख कर कहीं नौकरी कर कर अपनी, अगर बच्चा है तो वो अपनी बहन की शादी करेगा या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अगर बच्ची है तो हमारी बच्ची पढ़ लिख जाए ताकि कल को ये मोहताज ना हो, अपने लिए कुछ कर सके। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय टेंशन, परेशानी और स्ट्रेस के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो कॉलेज इंतज़ामिया जो है, क्या उनसे वालिदैन ने मुलाकात की, और वालिदैन ने अगर मुलाकात की तो उन्हें क्या जवाब दिया गया? कॉलेज इंतज़ामिया से वालिदैन की मुलाकातें होती रहती हैं। बहुत सारे वालिदैन जो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को लेकर सीरियस है और परेशान हैं, वो विज़िट भी करते हैं कॉलेज को, कॉलेज इंतज़ामिया से बात भी करते हैं। लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया वही बातें और लारे जो यूनिवर्सिटी से लेकर आते हैं, वही वो जो हमें सुनाते हैं, वही वो स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं उनको सुनाते हैं और उनको खामोश करवा देते हैं। उनके पास भी कोई हल नहीं है। तो आपके जो HODs वगैरह हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जी, जी। उनको उनसे जो आपकी डिस्कशन हुई है कि जी आपने उनसे नहीं पूछा कि जी सर हमारा जो इतना टाइम ज़ाया हो रहा है, जी, जी, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? जी। क्योंकि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, लाजमी सी बात है, जब पेपर डिले होंगे, हर चीज़ डिले होगी, तो फिर आपकी एज का भी मसला होगा, आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आप असातिज़ा हैं, ये इनकी कॉलेज इंतज़ामिया में जो आप कह रहे हैं कि जी ये वो कहते हैं कि जी हाथ खड़े कर दिए, जी, जी, जी। लेकिन आपके जो ये HODs वगैरह, इन्होंने आपको क्या गाइड किया? इन्होंने कोई चीज़ नहीं आपको समझाई कि बेटा क्या मामलात हैं, कैसे होंगे? जी सर, इन्होंने गाइड क्या करना था। हमारी जो मुलाकात हुई है 2-4 दिन पहले, मैंने आपको बताया। तो जब हमारी जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो हम पहले अपने कॉलेज इंतज़ामिया के पास ही गए, प्रिंसिपल साहब से बात हुई हमारी कि कोई हल निकालने हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, हम कॉलेज के मोहताज हैं, यूनिवर्सिटी के मोहताज हैं, यूनिवर्सिटी ही करेगी जो करेगी। तो हमने उनको बताया कि हम तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हमें आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए। आप साबित करें कि आप अपने बच्चों के हक़ में, आप अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। चलें ठीक है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप हमारी इखलाकी तौर पर हिमायत तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप शुरू करें, हमारी अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जितना हो सका हम आपकी सपोर्ट करेंगे। हमदर्दियाँ वो आपके साथ हैं। लेकिन वहीं हमने ये बात भी क्लियर की कि सीनियर्स की तरह हमारे साथ ये ना हो कि हम प्रोटेस्ट करें तो हमें बुलाया जाए, हमें धमकाया जाए, या हमारे ऊपर हाथ चलाया जाए, या हमें सेशन की धमकी दी जाए। तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स हैं इस तहरीक में, एहतजाज में, ख़ुसूसन पॉलिटिकल साइंस से जो